الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ جمعرات کے درس میں کچھ مسائل پیدا ہونے کی وجہ سے بات ادھوری رہ گئی تھی۔ آج پھر سے اس درس کا ریپیٹ کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ بات چل رہی تھی ملکیت کی تقسیم پہ۔ اس سے پہلے ہم جان چکے ہیں کہ اشتراکیت کے نزدیک ملکیت کا تصور کیا ہے، راسمالیت کے نزدیک ملکیت کا تصور کیا ہے، اور اسلام کے نزدیک ملکیت کا تصور کیا ہے۔ جب ہم ملکیت کی تقسیم کر رہے ہیں تو اس میں شریعت اسلامیہ کو مد نظر رکھ رہے ہیں، یعنی راسمالیت یا پھر اشتراکیت کے نزدیک ملکیت کی کیا تقسیم ہے، اس سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ شریعت کی نظر میں ملکیت کو کیسے تقسیم کیا جا سکتا ہے، ملکیت کی کون کون سی تقسیمات ہو سکتی ہیں۔ اور یہ بات اس سے پہلے درس میں گزر چکی ہے کہ ایک ہی چیز کو ہم کئی اعتبارات سے تقسیم کر سکتے ہیں، اور جب مختلف اعتبارات سے تقسیم کریں گے تو جو نتیجہ تقسیم کا ہوگا ان نتائج میں کوئی تضاد نہیں پایا جائے گا۔ مثال دی گئی تھی آپ کے کلاس کی کہ ہاسٹلر اور نان ہاسٹلر کے اعتبار سے بھی بچوں کی تقسیم کر سکتے ہیں، مقیم اور غیر مقیم کے اعتبار سے بھی بچوں کو تقسیم کر سکتے ہیں، ہندوستانی اور نیپالی کے اعتبار سے بچوں کی تقسیم کر سکتے ہیں، محنت اور تکاسل کے اعتبار سے بچوں کی تقسیم کر سکتے ہیں، ممتاز اور غیر ممتاز کے اعتبار سے بھی بچوں کی تقسیم کر سکتے ہیں۔ اور جب بھی ہم اعتبار کو چینج کریں گے تو پھر نتیجہ اس کا مختلف ہوگا۔ سارے نتائج کو ہم اکٹھا کریں گے، جو رزلٹ آئے گا اسے ہم تضاد نہیں کہیں گے۔ سب سے پہلی تقسیم ملکیت کی ہم کرتے ہیں ملکیت کی حقیقت کے اعتبار سے۔ ملکیت کی حقیقت کے اعتبار سے ملکیت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ملک تام اور ایک ہے ملک ناقص۔ ملک تام یعنی کلی طور پہ ملکیت حاصل ہو، اور ملک ناقص یعنی جزئی طور پہ ملکیت حاصل ہو یا عارضی طور پہ ملکیت حاصل ہو۔ کلی طور پہ ملکیت حاصل ہونے کا مطلب کیا ہے اور جزئی طور پہ ملکیت حاصل ہونے کا مطلب کیا ہے، ایک مثال سے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ شیخ محمد خالد صاحب آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ گھر آپ کی ملکیت میں ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے والد کی ملکیت میں ہے؟ ٹھیک۔ جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں وہ گھر آپ کے والد کی ملکیت میں ہے۔ آپ کے والد اس گھر میں اپنا رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے؟ اس گھر کو آپ کے والد صاحب بیچ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس گھر کو آپ کے والد صاحب کرایہ پر دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دے سکتے ہیں۔ یعنی جو گھر ہے، گھر کا ایریا، زمین اور جن اجزاء سے مل کر کے گھر بنا ہے، اس کی بھی ملکیت والد صاحب کے ہاتھ میں ہے، اور گھر سے جو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اس کی بھی ملکیت والد صاحب کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی اپنا گھر اور اپنے گھر میں تصرف کرنے کا اختیار والد صاحب کو موجود۔ لہذا ملک تام انسان کسی شے کا اور اس شے سے جو منفعت یا انتفاع حاصل ہونے والا ہے دونوں کا مالک ہو۔ شے میں بھی تصرف کر سکتا ہے اور اس کے منفعت میں بھی تصرف کر سکتا ہے، وہ ملک تام ہو گیا۔ ایک ہے ملک ناقص، اسی کے بالمقابل ملک ناقص کا مطلب یہ ہے جزئی طور پہ آپ مالک ہو، یا تو آپ اس چیز کے مالک ہو سکتے ہیں لیکن آپ کو تصرف کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا، پہلی صورت۔ دوسری صورت، آپ اس چیز کے مالک نہیں ہیں لیکن اس چیز کی منفعت کے مالک ہو سکتے ہیں۔
ابھی مثال دے رہے. تیسری صورت، آپ اس چیز کے بھی مالک نہیں ہیں، اس چیز کی منفعت کے بھی مالک نہیں ہیں، لیکن آپ کو انتفاع کا حق حاصل ہے. سمجھ رہے شباب؟ کیسے ممکن ہے؟ اگر مثال ہم سنیں گے تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں بات آ جائے گی. جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں شیخ سعود صاحب، وہ گھر آپ کا نہ ہو بلکہ آپ رینٹ پہ رہ رہے ہیں، کرائے پہ لے کر کے. اگر آپ کرائے پہ لے کر کے اس گھر کو رہ رہے ہیں تو کیا آپ اس گھر کو بیچ سکتے ہیں؟ نہیں بیچ سکتے. آپ کو کون سی چیز حاصل ہے ملکیت میں سے؟ شیخ سعود، یعنی آپ اس گھر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، چاہے آپ ایک دن رہیں، چاہے ایک ہفتہ رہیں، چاہے ایک سال رہیں، یا کسی دن نہ رہیں پورے سال میں. آپ کو رینٹ ادا کرنا ہے، کرایہ دینا ہے. چاہے آپ ایک آدمی رہیں، چاہے دو آدمیوں کو لا کر کے رکھیں، چاہے آپ اپنی پوری فیملی کو لے کر کے رکھیں، آپ اس گھر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ ہو گیا حق الانتفاع، یعنی حق الانتفاع کے آپ مالک ہیں. اچھا، جو گھر آپ کو رینٹ پہ ملا ہے، کیا آپ اس گھر کو دوسرے آدمی کو رینٹ پر دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ جیسے ہم نے کرایہ لیا 4,000 روپے مہینے پہ، ایک گھر جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں 4,000 روپے اس کا مہینہ کرایہ ہے. ہم نے یہ سوچا کہ یار مہینے میں ایک دن میں آتا ہوں، اس کے لیے 4,000 روپے ادا کرتا ہوں، تو کیوں نہ اس گھر کو رینٹ پر دے دیا جائے اور اس سے 4,500 روپے لے لیے جائے. تو گھر مجھے رینٹ پہ ملا تھا اور میں اس گھر کو رینٹ پر دے رہا ہوں، دوسرے کو دے سکتا ہوں کہ نہیں؟ تو یہ ہو گیا منفعت، حق المنفعت. یعنی حق الانتفاع اور حق المنفعت میں فرق یہ ہے کہ منفعت آپ اس کی جو اجرت ہے، جو نفع ہے، وہ آپ نفع منتقل کر سکتے ہیں کسی دوسرے تک، اور حق الانتفاع جو اس چیز کا نفع ہے وہ صرف آپ کی ذات تک محدود رہے گا، آپ اس نفع کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے. سمجھ گئے نا شباب؟ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کا مالک تو ہوتا ہے لیکن اس سے نفع نہیں حاصل کر سکتا، یا اس کی منفعت کا مالک نہیں ہوتا ہے. جیسے جس گھر میں آپ رہ رہے ہو، ایک آدمی ہے، اس آدمی نے وقف کیا ہے گھر آپ کے لیے. سمجھ گئے شباب؟ اور اس نے وقف میں شرط لگا دی کہ یہ گھر آپ کی ملکیت میں رہے گا، لیکن آپ اپنی زندگی میں اس گھر کو نہ تو کرائے پہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اس گھر میں رہ سکتے. آپ کے انتقال کے بعد آپ کے ورثہ کو اس گھر میں تصرف کرنے کا مطلق اختیار ہوگا. یہ وصیت درست ہے یا نہیں صحیح ہے؟ ہاں شباب، ایک آدمی وصیت کر رہا ہے، سعود وصیت کر رہے ہیں خورشید کو کہ میری ایک صفحہ کے قریب ایک پراپرٹی ہے، ایک زمین ہے، اس زمین میں خورشید کے نام وقف کر رہا ہوں، لیکن ہماری کچھ شروط ہے. شرط اول، جب تک خورشید صاحب زندہ رہیں گے، خورشید صاحب اس زمین میں نہ تو کوئی گھر بنا سکتے ہیں اور نہ ہی زمین کو کرائے پہ دے سکتے ہیں، نہ ہی زمین میں کوئی کاشتکاری کا کام کر سکتے. شرط دو، خورشید صاحب کے انتقال کے بعد خورشید صاحب کے جو لڑکے ہوں گے، وہ لڑکے جو میری پراپرٹی تھی اس پراپرٹی میں تصرف کرنے کا مطلق اختیار رکھیں گے، چاہیں گے تو وہ بیچیں گے، چاہیں گے تو گھر بنائیں گے، وغیرہ وغیرہ.
یہ وصیت درست ہے کہ نہیں درست ہے؟ وصیت درست ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے، خورشید صاحب اس زمین کے مالک ہیں، خورشید صاحب نے شروط کو قبول کر لیا، وہ زمین کے مالک ہو گئے، یعنی سعود کی ملکیت سے وہ زمین ٹرانسفر ہو کر کے خورشید کی ملکیت میں آ گئی، لیکن خورشید اس چیز کے صرف مالک ہے، اس چیز سے نہ تو فائدہ کے مالک ہے نہ ہی منفعت کے مالک ہے۔ سمجھ گئے شباب؟ آگے منتقل ہوتے ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے ملک ناقص اور ملک تام میں؟ ایک بنیادی فرق تو آپ کو پتہ ہو گیا کہ ملک تام میں انسان عین کا بھی مالک ہوتا ہے، منفعت کا بھی مالک ہوتا ہے، انتفاع کا بھی مالک ہوتا ہے، لیکن ملک ناقص میں ساری چیزوں کا وہ مالک نہیں ہوتا، کسی ایک چیز کا مالک ہوتا ہے۔ ملک عین کا یا تو مالک ہوگا، یا تو ملک منفعت کا مالک ہوگا، یا تو ملک انتفاع کا مالک ہوگا۔ لہذا جو سب سے پہلا اور بنیادی فرق ہے کہ ملک تام میں انسان کو تصرف کرنے کا مطلق اختیار ہے، چاہے تو اس چیز کو اپنے پاس رکھے، چاہے اپنے ذاتی استعمال کے لیے رکھے، یا پھر اس چیز کو بیچ دے، ہبہ کر دے، صدقہ کر دے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی وہ تصرف کرنا چاہتا ہے شریعت کی حدود میں رہ کر کے وہ تصرف کر سکتا ہے۔ یہ ہو گیا ملک تام۔ لیکن ملک ناقص میں آدمی تصرف کرنے کا مطلق مختار کل نہیں ہے، بلکہ وہ کسی ایک چیز میں تصرف کر سکتا ہے۔ اگر وہ رینٹ پہ لیا ہے تو صرف اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اب یہ چاہے کہ جس گھر کو میں نے کرائے پہ لیا ہے یہ ملکیت کسی دوسرے کے نام سے ٹرانسفر کر دیں تو یہ ممکن نہیں۔ سمجھ گئے شباب؟ دوسرا جو جوہری اور بنیادی فرق ہے کہ ملک تام یہ معبد ہوتا ہے، یعنی جس بھی چیز کی ملکیت مکمل طور پہ بحیثیت تمام آپ کے انڈر میں آ گئی تو آپ جب تک زندہ ہیں تب تک اس چیز کے مالک ہیں، کوئی جزئی طور پہ اس کو موقت نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ یہ میری موبائل ہے، مثال کے طور پہ یہ موبائل میں نے شیخ حماد صاحب کو بیچ دیا۔ ہاں شیخ حماد خرید رہے ہیں؟ جی اچھا، شیخ حماد صاحب کو میں نے موبائل بیچ دیا۔ جب موبائل میری ملکیت سے منتقل ہو کر کے شیخ حماد صاحب کی ملکیت میں منتقل ہو گئی، شیخ حماد صاحب مالک ہو گئے موبائل کے، تو کیا میں یہ شرط لگا سکتا ہوں کہ شیخ حماد صاحب صرف ایک ہفتے تک میری موبائل کے مالک رہیں گے؟ شرط لگانا درست ہے؟ بالکل نہیں درست ہے، کیونکہ شیخ حماد صاحب کو ملکیت تامہ حاصل ہے، لہذا اس ملکیت تامہ کی توقیت نہیں کی جا سکتی، لمیٹیشن نہیں کیا جا سکتا، محدد نہیں کیا جا سکتا کسی وقت تک کے لیے کہ آپ اس وقت تک مالک رہیں گے، اس کے بعد مالک نہیں رہیں گے۔ اس کے برخلاف جو ملک ناقص ہے اس کی توقیت کی جا سکتی ہے، اس کو محدد کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی گھر ہم کرائے پہ لیتے ہیں تو متعین رہتا ہے نا کہ 2 مہینے کرائے پہ لینا ہے یا 1 سال کرائے پہ لینا ہے، جو بھی ایگریمنٹ بنتا ہے 1 سال 2 سال 3 سال 1 مہینہ متعین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہاں شباب، متعین ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ایک شخص ہے، یا میں ہی کہہ دوں شیخ حماد سے کہ میں اپنی موبائل کو 1 سال کے لیے آپ سے بیچ رہا ہوں 12,000 روپے میں۔ حماد صاحب کہہ رہے کہ ٹھیک ہے میں خرید رہا ہوں، حماد صاحب نے خرید لیا۔ 1 سال جب مکمل ہو گیا تو کیا میں اپنی موبائل کو حماد صاحب سے واپس لے سکتا ہوں؟ لے سکتا ہوں کہ نہیں؟
ہاں شباب، کیوں؟ کیونکہ ہم نے متعین کر دیا، اور جو ہم نے لفظ بیچنے کا جو ہم نے کلمہ استعمال کیا، اس کلمے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے نا؟ گرچہ ہم نے لفظ بیع کا استعمال کیا ہے، لیکن ایک فقہی قاعدہ ہے کہ العبرۃ فی العقود للمقاصد والمعانی لا للالفاظ والمبانی، کہ جو عقود ہوتے ہیں، ایگریمنٹس ہوتے ہیں، ان ایگریمنٹس میں اعتبار انسان کے مقاصد کا ہوتا ہے، نہ کہ اس کے الفاظ کا ہوتا ہے۔ لہذا جو میں نے متعین کیا کہ 1 سال کے بعد 1 سال تک شیخ حماد صاحب میں اپنی موبائل کو شیخ حماد صاحب سے 1 سال کے لیے بیچ رہا ہوں 12,000 روپے میں، تو گرچہ میں نے بیچنے کا لفظ استعمال کیا، لیکن یہاں پہ بیچنا اصل مقصود نہیں ہے۔ مقصد ہماری دیکھی جائے گی، نیت دیکھی جائے گی کہ بھائی اگر بیچنا ہے تو بیچنے میں وقت کی کوئی تقعید نہیں کی جا سکتی، لہذا لفظ بیچنا یہاں پہ مہمل ہوگا، اور اس لفظ کو محمول کیا جائے گا اجارہ داری پہ، یعنی کرایہ پہ۔ سمجھ گئے شباب؟ ایسے ہی ایک دوسری مثال، آپ کسی مارکیٹ سے گزر رہے ہوتے ہیں، پھل والے یا پھر دوسرے جو ٹھیلا وغیرہ لگاتے ہیں، فری ہے فری ہے لے جاؤ، فری ہے فری ہے لے جاؤ، چلاتے ہیں۔ آپ جا کر کے پہنچے وہاں پہ، آپ نے 2 کلو سیب لیا، آپ اپنے جھولے میں 2 کلو سیب کو بھرے، واپس آنے لگے، دکان والا بلایا، ارے صاحب سنیے، مسٹر سعود صاحب ذرا سن لیجیے۔ آپ بولے کیا ہے صاحب؟ بولا کہ پیسہ ہے اس کا۔ آپ کہیں گے یار آپ تو کہہ رہے تھے فری ہے، جب آپ فری کہہ رہے تھے تو میں لے کر کے جا رہا ہوں، میں پیسہ ویسا نہیں دوں گا۔ تو مسٹر سعود صاحب کی یہاں پہ فقہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ ہاں شباب، مسٹر سعود صاحب کی فقہ یہاں پہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو بیچنے والا ہے گرچہ وہ فری کا لفظ استعمال کر رہا ہے، لیکن اعتبار اس کے مقصد کا ہوگا، اس کی نیت کا ہوگا، اس کے الفاظ کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ بیچنے سے میں نے ہرگز، وہ فری کہنے سے میں نے ہرگز مراد نہیں لیا ہے کہ آپ ہمیں کچھ پیسہ نہ دیں، میرا فری کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسری جگہوں پہ جہاں سیب 100 روپے کلو ہے، وہاں پہ میں آپ کو 70 روپے کلو میں دے رہا ہوں۔ سمجھ گئے شباب؟ یہ ہو گئی ملکیت کی تقسیم، ملک تام اور ملک ناقص، ملکیت کی حقیقت کے اعتبار سے۔ اب ملکیت کی ایک دوسری تقسیم ہے ملاک کے اعتبار سے، یعنی مالکوں کے اعتبار سے، جو لوگ مالک ہوں گے ان کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو اگر مالکان کے اعتبار سے دیکھیں گے ملکیت کی تقسیم، تو اس کی بھی 2 قسمیں ہوں گی، یا تو وہ ملک خاص ہوگا یا ملک عام ہوگا، یعنی نجی ملکیت ہوگی، یا تو پھر نجی ملکیت نہیں ہوگی، سارے لوگوں کی ملکیت ہوگی۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، جیسے مثال کے طور پہ سڑک ہے، ڈومریا گنج سے اٹوا جانے والا روڈ، یہ کس کی ملکیت میں ہے؟ ہاں شباب، ڈومریا گنج سے اٹوا جانے والا روڈ کس کی ملکیت میں ہے؟ ملک خاص ہے یا ملک عام ہے؟ ملک عام ہے، ساری لوگوں کی ملکیت ہے وہ، لہذا ملک عام کو کوئی آدمی بیچ اوچ نہیں سکتا۔ اور جو موبائل آپ کے پاس ہے وہ ملک عام ہے کہ ملک خاص؟ ملک خاص ہے، لہذا آپ اپنی موبائل میں مطلق طور سے تصرف کرنے کا اختیار آپ کو حاصل ہے،
آپ چاہیں تو اس موبائل کو بیچ دیں، یا چاہیں تو اس موبائل کو کرائے پہ دے دیں، یا پھر چاہیں تو اس موبائل کو آپ رہن پہ رکھ سکتے ہیں۔ یعنی جو بھی شریعت میں حدود متعین کیے ہیں ان حدود کی روشنی میں آپ تصرف کر سکتے ہیں۔ ملک خاص میں اگر وہ ملک تام ہے تو، اگر ملک ناقص ہے تو اس میں جو تصرف کرنے کے شروط ہیں، ایگریمنٹس ہیں، ان شروط اور ایگریمنٹس کی رعایت کرنی آپ کے لیے ضروری ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات شباب؟ کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔